للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تیرے حضور تیرے عاجز ناتواں اور کمزور بندے ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے آج کی بابرکت شب برات کے دامن سے نچڑتے ہوئے اجالوں روشنیوں اور انوار کو سمیٹنے کے لیے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا حظ وافر عطا کر دے۔ اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرنا۔ اللہ ہم گٹھلیاں باندھ کے سوالوں کی لائے۔ اللہ کتنی دعائیں ہیں جو دلوں میں، کتنی دعائیں لبوں پہ، کچھ دعائیں ہمارے خیالوں میں، کچھ سوچوں میں، کچھ دل کی گہرائیوں میں۔ اللہ ہاتھ پھیلائے تیرے حضور حاضر ہیں، جس کی جو دعا ہے اپنے کرم سے مستجاب فرما دے۔ اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ کرنا، سب کی التجائیں پوری کر دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تجھ سے طلب کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ہمارے لہجوں میں حسن نہیں ہے، ہمارے انداز میں وہ جمال نہیں ہے کہ تیری رحمتوں کو جوش میں لا سکیں۔ لیکن مالک آج کی رات تو تیری رحمتیں ویسے ہی جوش میں ہیں، اور رات کے پچھلے پہر تو خود پکار کے کہتا ہے حال میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہاں مالک ہم بخشش مانگنے آئے ہیں، تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیرے حضور کھڑے ہیں۔ مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغائر کبائر معاف کر دے۔ ہم تیرے بندے تیرے حضور حاضر ہمیں معاف کر دے۔ اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات بخش دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ بیماروں کو کامل عاجل شفا دے دے، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما دے، جو زندہ و موجود ہیں اللہ انہیں عافیت والی زندگیاں عطا کر دے۔ اپنا خاص کرم فضل ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں بہنوں کے شامل حال فرما۔ بچے بوڑھے جوان تیری رحمتوں کے سوالی ہیں، سب کی جھولیاں بھر دے۔ پوری دنیا سے جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، تیرے حضور التجائیں پیش کرنے کے لیے کہا، مالک ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ اللہ میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ میرے ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول کر دے۔ اللہ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے، ہماری سوچوں کو نور عطا کر دے۔ ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے، اپنے محبوب کی نوکری میں قبول کر لے، اپنی خشیت کا نور عطا کر دے، اپنے محبوب کی لازوال محبت عطا کر دے۔ اللہ ہم تیری دہلیز کے بکاری بن کے تیری چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالحیت کا نور عطا کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما دے، ہماری نسلوں کو راہ دین پہ مستقیم فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی قبروں کو منور کر دے، ان کو وسیع کشادہ خوشبودار اور ان کی قبروں کو مزید ٹھنڈا فرما دے۔ اپنی عنایتوں کا حظ وافر ان کا مقسوم کر دے۔ اللہ اپنا خاص کرم اس مرکز مصطفیٰ کا مقسوم کر دے۔ اللہ مرکز مصطفیٰ کے یہ گنبد چمکتے رہیں، یہاں سویرے طلوع رہیں، ہجوم عاشقاں رہے، محبتوں کے میلے لگے رہیں، الفتوں کی خیرات نصیب ہوتے رہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے سیکھنے والے سکھانے والے معاونت کرنے والے جھاڑو دینے والے استقبال کرنے والے راہوں میں پلکیں بچھانے والے اللہ سب کی خیر فرمانا۔ اللہ اس مرکز سے جڑے ہوئے لوگوں کی خیر فرمانا، جس نے اس مرکز کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی پیش کی اللہ اسے جزائے جزیل دینا، اور اللہ جس نے سڑک سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھا بھی اللہ اسے بھی جزا دینا۔ اللہ جو دیکھ نہیں سکا غائبانہ دعائیں دے رہا ہے اللہ اس کو بھی بہتر صلہ عطا کر دینا۔ اپنا خاص کرم فضل ہمارے اس مرکز سے جڑے ہوئے تمام مراکز اور اداروں کے شامل حال فرمانا، اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا کر دینا۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دینا، پوری امت کو کھویا ہوا وقار دینا، اتحاد و یگانگت کا نور عطا کر دینا، اس امت کو وقار عطا کر دینا۔ کشمیر میں، فلسطین میں،
شام میں، بلاد یمن میں، جہاں جہاں بھی امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، میرے مالک نجات عطا کر دے۔ اس امت کے روتے بلکتے یتیم بچوں کی مدد فرما، اللہ بے گھر خانمہ برباد لوگوں کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا امن سے چین سے بس رہی ہے اور امت مسلمہ جگہ جگہ ظلم اور جبر سہ رہی ہے، گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، خانمہ برباد ہیں، یتیم بچے بیوہ عورتیں بلک بلک کے فریادیں کر رہے ہیں۔ قبلہ اول آزادی کے لیے تڑپ رہا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے اس امت کو وقار عطا کر دے۔ جب سے ہوش سنبھالا اس امت کو سسکتے دیکھا، اس امت کو تڑپتے دیکھا، اس امت کی ماؤں کو بین کرتے دیکھا، بیٹیوں کے سہاگ اجڑتے دیکھے، بچے یتیم ہوتے دیکھے، ان کو خانمہ برباد ہوتے دیکھا، اغیار کی ٹھوکروں پہ اس امت کو دیکھا۔ میرے مالک وہ دن دکھا کہ اس امت کی نشأت ہو، اس امت کی نہضت ہو، اس امت کو عروج ملے، اس امت کو پاکپن ملے، اس امت کو کھویا ہوا وقار ملے، عظمت رفتہ ملے، رفعت پارینہ ملے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ حرم کے دروازے کشادہ کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، حرم کے دروازے کشادہ کر دے، حرمین کی رونقیں بحال کر دے، اللہ کرونا کو دنیا کے افق سے غائب کر دے، سسکتی انسانیت کی فریادیں سن لے، اللہ امت کا دکھڑا سن لے، اللہ ہماری صدائیں قبول کر لے۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہے، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو نے اگر قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہ اس امت کو عروج دے دے، اس امت کو پاکپن دے دے، کشمیر کے بلکتے بچوں کی فریاد سن لے، اللہ ان کی گلیوں میں رقص کرتی ہوئی موت، وہ بے چین تڑپتے ہوئے بچے، اللہ وہ مجاہدین کی راہیں تک تک کے ان کی جوانیاں بڑھاپے میں ڈھل گئی اور بچے جوان ہو گئے، بیواؤں کے سہاگ اجڑ گئے اور وہ راہیں تک رہے ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ اللہ 1.40 ارب مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، کوئی محمد بن قاسم نہیں۔ اللہ 56-57 اسلامی ملک اور ان ملکوں کی افواج، کیا ان میں کوئی نہیں ہے جو بلکتے ہوئے بچوں کو، روتی ہوئی ماؤں کو اور سسکتے ہوئے یتیموں کو سینے سے لگا کر کے کہے کہ ہم تمہاری پشت پہ کھڑے ہیں، محمد عربی کے غلام ہم آگے ہیں۔ میرے مالک وہ وقت امت کو دکھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن روندے چلے جائیں اور اس امت کو پاکپن اور عروج نصیب ہو، کھویا ہوا وقار نصیب ہو۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ میں نے بچپن میں اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، پھر ہوش سنبھلی تو اس امت کے لیے آنسو بہائے، تڑپے، لیکن یہ امت ظلم اور جبر کو مسلسل سہ رہی ہے۔ کیا ہماری نسلیں بھی یوں ہی آنسو بہاتی رہیں گی اور یہ امت ظلم سہتی رہے گی؟ میرے مالک ہمارے مجبوروں کی فریادیں سن لے، ہماری سسکیاں قبول کر لے، اور میرے مالک ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا کر دے۔ اللہ فاج وطن کو طاقت عطا کر دے، قوت شوکت نصیب فرما دے، اسراکر اسلام کو دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کی طاقت عطا کر دے، اور اے اللہ اس امت کو عظمت پارینہ بخش دے، اس امت کو وقار کی چادر نصیب کر دے۔ ماں ازاں خاتون تے اریاں ترہم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ ہم دنیا کے سامنے بے وقار ہو گئے، وقار کی چادریں اتر گئی، دربدار کی ٹھوکریں ہمارا مقدر بن گئی، رسوائی ہمارا مقدور ہو گئی، ہمارے بدن توڑے گئے، ہماری ہڈیاں توڑی گئیں، ہمارے بچے گھسیٹے گئے۔ اللہ ہاتھوں میں پتھر لیے ہمارے معصوم اور یتیم بچے دشمن کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی ہڈیاں ٹینکوں کے تلے رون دی گئیں، اور وہ چیختے چلاتے رہے اور ان کی مدد کے لیے کوئی ساکر اسلامیہ سے نہیں پہنچے۔ میرے مالک کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ اللہ اپنی ابابیلوں کو حکم دے
کہ وہ دشمنوں کے چنگاڑتے ہوئے ہاتھیوں کو برباد کر دے۔ اللہ اپنی افواج کو حکم دے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے لشکر بہت سارے ہیں، اللہ اپنے لشکروں کو حکم دے، دشمنوں کو غارت کر دے، اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد ہو، اللہ فلسطین کے لاچاروں کی مدد ہو، اے اللہ شام کے سسکتے بچوں کی مدد ہو، اے اللہ روہنگیا کے خانمہ برباد لوگوں کی مدد ہو، اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ ہمارا رواں رواں اس کا اقرار کر رہا ہے کہ مالک ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ گندے منہ لے کر تیرے حضور دعا کے لیے بھی آ سکیں، ہم ان ہاتھوں کو لے کر تیرے حضور تیری رحمت کی بھیک بھی مانگ سکیں۔ جو ہم نے عیب کیے، جو ہم نے اجتماعی اور انفرادی جرم کیے، جس بے حسی کا ہم شکار ہو گئے، ہم امت نہ رہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہم فرقے فرقے ہو گئے، ہم ایک دوسرے کی داڑیاں نوچنے لگے، پگڑیاں پھاڑنے لگے، جبے ادھیڑنے لگے، ہم فرقہ فرقہ کر کے تیرے محبوب کو گنبد خضرا میں تکلیف پہنچائی۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے حضور ہاتھ بھی پھیلا سکیں، ہم تو بند کمرے میں بیٹھ کر سارے چراغ بجھا کر اندھیرے میں بھی تیرے سامنے آنے کے قابل نہیں، اور ہم اجالوں میں کھڑے ہو کے تیرے سے خیرات مانگ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ تو نے کہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم لتھڑے ہو گناہوں سے، تم عیبوں سے بھرے ہوئے ہو، تم نے خطا در خطا اپنے آپ کو میلا کیا ہو، میرے رسول کا واسطہ لے کر کے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مالک آج ہم معافی کے لیے درخواست لے کر آئے ہیں، اللہ ہمارے دل جھکے ہیں تیرے حضور، ہمارے لفظ پکار پکار کے تیری رحمتوں کے سوالی ہیں، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ کشکول بن کے تیری رحمتوں کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ اللہ یہ بوڑھے بھی بلک بلک کے رو رہے ہیں، یہ بچے بھی پکار کر رہے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے دامن پھیلائے، اپنی جھولیاں پھیلائے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہی ہیں، یہ جوان بھی ندامت سے سر جھکائے ہوئے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تجھے واسطہ گنبد خضرا کے مکین کا، تجھے واسطہ کربلا والے حسین کا، تجھے واسطہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا، تجھے واسطہ بلال حبشی کی دل فریب اذان کا، تجھے واسطہ گنبد خضرا پہ اترنے والے انوار کا، غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ رکھی ہوئی خوبصورت والفجر پیشانی کا صدقہ، تجھے واسطہ ویسے کرنے کے درد اور محبت اور عشق کا، تجھے واسطہ خواجہ یعقوب مصطفی کی آہو پکار کا، ان کی درد مندی کا، ان کی آوازاری کا، تجھے واسطہ حضرت خواجہ دین محمد کی سسکیوں کا، پہلو تڑپ تڑپ کے تیری رحمت کی خیرات مانگنے کے انداز کا، اللہ ان بہے ہوئے آنسوں کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں طلب کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، اللہ اس امت کو معاف کر دے، اس امت کی خطائیں معاف کر دے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو نے اگر قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اے کعبے کے رب ہمیں معاف کر دے، اے کعبے کے مالک ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم بدکار ہیں، بے شرم ہیں، گناہ پہ گناہ کیے، لتھڑ گئے گناہوں میں، ہنجے رونا تے اکھاں وچوں اندھیرا نہیں جاندا، نور جاندا ہے، میں او بدبخت ہاں، میرا سایہ بھی مینوں کور کور جاندا ہے، میں میلا اتھرو، میں پاپی مجرم، حضور معافی، حضور معافی، تو ساسی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں کر گیا ہاں، گناہاں دی دل دل دے وچ کلمے تیکر اتر گیا ہاں، تو ہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں، مر گیا ہاں، حضور معافی، حضور معافی، حضور ہم آپ کا وسیلہ دیتے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہو، ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے۔ بنو طے کی ایک بیٹی برہنہ سر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو آپ اس کے سر پہ چادر رحمت ڈال دیتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافرہ ہے تو آپ کی چشمان رحمت میں آنسو مڑاتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کہ بیٹی تو ہے
حضور کشمیر میں آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، حضور فلسطین میں آپ کی بیٹیاں برہنہ سر ہیں، حضور روہنگیا میں آپ کی بیٹیوں کو ذبح کر دیا گیا، حضور شام میں آپ کی بیٹیاں خانمہ برباد ہیں، حضور آپ کی بیٹیاں، آپ کی قوم کے بیٹے بوڑھے بلک رہے ہیں، حضور بیٹیاں خیرات مانگنے پہ مجبور ہیں۔ آج ہم اتنے لوگ تیرے حضور، اے میرے مالک، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حضور یہ بلکتے ہوئے لوگ، حضور یہ روتے ہوئے لوگ، حضور یہ پکار کرتی ہوئی مائیں بہنیں، یہ سسکتے ہوئے بوڑھے، یہ وہ بچے جنہوں نے گناہ نہیں کیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، بلک بلک کے فریاد کرتے ہیں۔ حضور ہماری سفارش کیجئے، آپ رحمت للعالمین ہو، ہماری سفارش کیجئے۔ حضور اس مرکز کا نام مرکز مصطفیٰ آپ کے نام سے منسوب ہے، اس مرکز مصطفیٰ کے دامن میں کھڑے ہیں اور آپ کے دامن کو تھام کے کہتے ہیں خدا سے معافی دلوا دیجئے، حضور ہمیں معافی مل جائے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تاروں کی چھڑوں کو ہمارے اوپر تاننے والے ہمیں معاف کر دے۔ تجھے واسطہ رسول عربی کا، تجھے واسطہ صدیق اکبر کی صداقت کا، تجھے واسطہ عمر کی شجاعت کا، تجھے واسطہ عثمان کی سخاوت کا، مولا علی کی ولایت کا واسطہ، تجھے حسین ابن علی کی شہادت کا واسطہ، اللہ تجھے حسین کے صبر کا واسطہ، اللہ تجھے زینب کے صبر کا واسطہ، تجھے علی اکبر و علی اصغر کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، اللہ تجھے اولیاء کا واسطہ۔ تیرے حضور ملتجی ہیں، مالک ہاتھوں کے کشکول پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، اللہ کوئی عمل نہیں جس کا وسیلہ پیش کرے، تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے، تیری چوکھٹ کے فقیر، تیری دہلیز کے گداگر، تیری دہلیز کی خیرات مانگتے، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ اس رات ہمیں محروم نہ رکھنا، اللہ ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ، اللہ سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے ان سے توبہ، جو ظاہر کیے ان سے توبہ، اللہ ہماری توبہ، اللہ ہم تیرے حضور جھکتے رہیں گے، اللہ ہم سجدہ ریز ہوتے رہیں گے، تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں خیر کی توفیق دینا، ہماری آنکھوں کو شرم و حیا دینا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دینا، اللہ میری قوم کی بیٹیوں کو حیا کے اجالے دینا، حیا اور شرم کا زیور دینا، اللہ یہ جو سڑکوں پہ آوارہ کھڑی ہو کر کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی، اللہ یہ کس دشمن کے ہتھے چڑھ گئی، اللہ ان کو حیا دے دے، اللہ سیدہ زہرا کی چادر اس امت پہ تان دے، اللہ کرم کر میری قوم کی بیٹیوں پہ، اللہ رحم کر میرے قوم کے بیٹوں پہ، اللہ جوانوں کو نور عطا کر دے، جوانوں کو خیر عطا کر دے، اللہ انہیں اس دور موجود کے فتنوں سے محفوظ فرما، میڈیائی فتنہ ہو یا دیگر فتنے ہو، اللہ میری قوم کے جوانوں کو اس سے نجات عطا کر دے، اللہ انہیں سحری کی سسکیاں بخش دے، اللہ انہیں سجدوں کا گداز دے دے، انہیں سوچوں اور پاکیزگی اور عفت نگاہ نصیب کر دے، اللہ جتنے آئے ہیں کوئی بھی محروم نہ لوٹے، ایک ایک کی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے، کرم نوازیوں کے اجالے نصیب کر دے، اللہ اس مرکز کے صحن کو آباد رکھنا، اس کے حالوں کو آباد رکھنا، اللہ اس مرکز کے گوشے گوشے کو آباد رکھنا، اللہ اس کے گنبد یوں چمکتے رہیں، دمکتے رہیں، نور بانٹتے رہیں، اجالے بکھیرتے رہیں، اللہ یہ آسرا ہمارا برقرار رہے، اور ہم مرکز مصطفیٰ کا جو دوسرا فیز بنانے جا رہے ہیں، اللہ اس میں قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔